اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ ہمیشہ کی طرح گفتگو کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہماری خلقت اہل بیت کی محبت پر فرمائی، جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ اپنی زندگی کے کچھ لمحات اس ذکر کے ساتھ گزاریں، اس ذکر کے ساتھ بسر کریں جو عبادت ہے، جو آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے۔ اور کیوں نہ گزاریں؟ اس لیے کہ ہماری خلقت میں، ہماری تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو ودیعت فرمایا ہے۔ آخرت ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسی واقعیت ہے، ایک ایسی ناقابل انکار شے ہے کہ کوئی بھی ذی شعور، ذی عقل انسان انکار نہیں کر سکتا۔ اور جہاں بھی عقل ہوگی، جہاں بھی شعور ہوگا، ہر شخص یہ کوشش کرے گا کہ دنیا کی مختصر زندگی سے گزر کر میں آخرت کی ابدی اور دائمی زندگی کو پالوں۔ جانا تو مجھے ہے وہاں پر، یہ دنیا مختصر ہے، لیکن وہاں جب پہنچوں تو میرا شمار سعادت مند لوگوں میں ہو، میرا شمار ایسے لوگوں میں ہو کہ جس نے انبیاء کی بشارتوں پر اور انذار پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری۔ زندگی تو سبھی گزار رہے ہیں، لیکن جب تک اس بشارت اور اس انذار کے مطابق زندگی نہیں گزاری جائے گی تو کامیابی کا امکان نہیں ہے۔ اور اللہ نے اس کا انتظام فرمایا، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ اللہ نے رسول بھیجے، اللہ نے نبی بھیجے، اللہ نے امام بھیجے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ لوگ اللہ کے سامنے کوئی دلیل پیش نہ کر سکیں، لوگ اللہ کے سامنے یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں اگر بتایا ہوتا، ہمیں ڈرایا ہوتا تو ہم بھی اس طرح سے زندگی گزارتے۔ تو خدا کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس حجت نہیں ہوگی، میں نے اتنی حجتیں بھیجی ہیں، میں نے انبیاء کی صورت میں حجتیں بھیجی، اولیاء کی صورت میں حجتیں بھیجی، ائمہ کی صورت میں حجتیں بھیجی، کہ ان حجتوں کے ہوتے ہوئے تم کسی قسم کی دلیل ہماری بارگاہ میں پیش نہیں کر سکو گے، ہم تمہارے سامنے اپنی حجتیں پیش کریں گے۔ ان حجتوں کی شناخت کے لیے، ان حجتوں کی معرفت کے لیے، ان حجتوں کو پہچاننے کے لیے بھی اللہ نے مختلف طریقے بتائے۔ اللہ کے انبیاء، اللہ کے رسول، اللہ کے نمائندے اپنے بعد جتنے بھی آنے والے حجتیں تھیں ان کا تعارف کرواتی رہیں۔
ہر نبی اپنے بعد والے نبی کا تعارف کرواتا، ہر رسول اپنے بعد والے رسول کا تعارف کرواتا، ہر امام اپنے بعد والے امام کا تعارف کرواتا، یہ اپنی جگہ پر. لیکن اللہ نے اپنے ذکر میں قرآن مجید میں کچھ انبیاء کا تذکرہ کر کے یہ بتایا کہ دیکھو تمہیں ایک اور میتھڈ دیے دیتے ہیں، ہم کچھ اصول دے دیتے ہیں کہ تم انہیں پڑھو گے اور تم اپنے لیے ایسی ہستیوں کا انتخاب کر لو کہ ان ہستیوں کو پہچان لو گے کہ جن کی زندگی کے مطابق زندگی گزار کر اخروی سعادت حاصل کر سکتے ہو. اگر آخرت میں سعادت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان کو پہچانو، اور ان کو پہچاننے کا طریقہ اللہ نے اپنے انبیاء کی زندگی کے اندر بیان کر دیا. اور کوئی مسلمان انکار بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اگر انکار کریں گے تو کس چیز کا انکار کریں گے؟ آدم کی زندگی کا، نوح کی زندگی کا، ابراہیم کی زندگی کا، موسیٰ کی زندگی کا، عیسیٰ کی زندگی کا. کس نبی کی زندگی کا انکار کریں گے؟ جیسے ہی انکار کریں گے اس صف میں کھڑے ہو جائیں گے جو کافروں کی صف ہے. اور اگر طرز عمل ان کی سیرت سے، ان کے طرز زندگی سے درس لیں گے تو اہل بیت کی معرفت ہوگی. کل حضرت نوح کا قصہ مختصر سا بیان کیا، اور اس قصے سے، اس داستان سے، اس احسن القصص سے 3 چیزیں سامنے آئی تھیں. ایک اجر تھا، ایک اہل تھا، اور تیسری نجات تھی. یہ جو اجر تھا، سوال اس پر یہ تھا کہ حضرت نوح 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد جب اجر کی بات آتی ہے تو اپنی گفتگو کو، اپنے جملے کو، اپنے کلام کو ایک مرحلے پر مکمل کر دیتے ہیں. ما سألتکم من اجر، کوئی اجر نہیں چاہیے تمہیں. عمل خیر انجام دیا، محنت کی، خدا کی راہ میں مشکلات اٹھائیں، کن کن صعب العبور راستوں سے گزرے، امت کی باتیں سنی، بہتان سنے، مصائب برداشت کیے، لیکن اجر کے بارے میں کہہ رہے ہیں ما سألتکم من اجر، کوئی اجر نہیں چاہیے. امرت ان اکون من المسلمین، مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے مسلمانوں میں سے رہوں. اور یہ مسئلہ حضرت ہود ہوں، حضرت شعیب ہوں یا دیگر انبیاء ہوں، وہ بھی یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن ہمارے نبی اس مقام پر رکتے نہیں ہیں. آخری نبی ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ ما سألتکم من اجر، بلکہ نبی اس سے آگے کا مرحلہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں ما سألتکم من اجر الا المودۃ فی القربى. یہ لفظ الا جب آ جاتا ہے، عربی کے اندر ایک خصوصیت ہے، وہی جو ہماری اردو زبان میں اور ہر زبان کے اندر ہوتی ہے، کہ وہ بات جو پہلے کی جاتی ہے وہ بڑی عمومی بات کی جاتی ہے. ایک ایسی بات کی جاتی ہے جس سے سننے والا یہ سمجھتا ہے، جس کی بھی سماعت میں وہ بات پہنچتی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ سب چیزوں کا منع کر دیا گیا ہے، سب چیزوں کی نفی کر دی گئی ہے، کوئی چیز شامل نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، جیسے ہی لا الہ کہا کوئی خدا نہیں ہے، تو اس سے ابتدائی طور پر کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے. جو دہریوں کی بات تھی، جو زندیق، جو ملحدین کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے، تو یہاں تک تو یہی ہے. اردو میں بھی اگر آپ کہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ لفظ مگر لگا دیں، لیکن لگا دیں، تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ نہیں، اس کے بعد ابھی کوئی ایسی بات ہے، یہاں پر نفی کی گئی ہے، لیکن اس کے فوراً بعد کسی چیز کو ثابت کیا جائے گا. کوئی خدا نہیں ہے لیکن اللہ کے علاوہ، مگر اللہ کے علاوہ. تو عربی کے اندر بھی یہ لفظ الا ہے. رسول بھی جب یہ فرما رہے ہیں ما سألتکم من اجر، کوئی اجر نہیں چاہیے، کوئی صلہ نہیں چاہیے، کوئی پاداش نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربى، قریبیوں سے محبت کرو. تو سوال اپنی جگہ پہ برقرار ہے کہ نوح عمل خیر کر رہے ہیں، نوح اللہ کے حکم کے مطابق کام انجام دے رہے ہیں، لوگوں کی ہدایت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مصائب اٹھا رہے ہیں، 950 سال کچھ نہیں مانگ رہے.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں الا المودۃ فی القربى۔ فرق کیا ہے؟ فرق ہے کہ نوح جو یہ بات کر رہے ہیں، خدا نوح کی جانب سے حکایت کر رہا ہے کہ نوح نے یہ کہا، نوح اپنی مرضی سے اپنی قوم کے ساتھ یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ میں جتنی بھی محنت کر رہا ہوں تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، خدا سے اجر چاہیے۔ لیکن جب نبی سے یہ کہا جا رہا ہے یا جب نبی یہ بات کہہ رہے ہیں قل لا اسألکم، تو وہاں پر شروع میں ایک قل لگا ہوا ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ نبی اپنی مرضی سے اب گفتگو نہیں کر رہے بلکہ خدا کے کہنے پر کہہ رہے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، کوئی اجر نہیں چاہیے۔ یہ نبی نہیں کہہ رہے، خدا کہہ رہا ہے۔ جیسے ہی قل لگ جاتا ہے کلام کے شروع میں تو وہ کلام پھر اس کا نہیں رہتا ہے، کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے۔ یہ جو قل کا لفظ ہے یہ ہے فعل امر، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکم دیا جا رہا ہے۔ جہاں حکم ہوگا، جہاں آرڈر ہوگا، جہاں تحکمانہ اور حکمانہ انداز میں کہا جائے گا، وہاں عہدے کا اور جس نے عہدہ اور منصب دیا ہے اس کے درمیان جو باہمی رابطہ ہوگا وہ برقرار ہو جائے گا۔ اگر اس پیغام کو نہیں پہنچائیں گے تو ذمہ دار ہوں گے۔ بھئی خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے قل هو اللہ احد، اے حبیب کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ جس دن سے نبی کریم کو حکم دیا گیا کہ اس دعوت کو پہنچائیے اللہ ایک ہے، اس دن سے نبی کریم کیا کر رہے ہیں؟ ہر فرد کو گروہی طور پر، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر سب کو مطلع کر رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا قل هو اللہ احد، آپ یہ کہیے کہ اللہ ایک ہے۔ بس اس حکم کے ملنے کے بعد نبی کبھی کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں، کبھی کوہ احد پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں، کبھی کسی صحابی کے گھر میں لوگوں کو اکٹھا کر کے کہہ رہے ہیں، کبھی شعب ابی طالب سے نکل کر دعوت دے رہے ہیں، کبھی شعب ابی طالب میں جا کر دعوت دے رہے ہیں۔ کس بات کی؟ هو اللہ احد، وہ ایک ہے۔ حکم ہے، یہ منصب کا تقاضا ہے کہ نبی یہ کہیں گے۔ جو نبی سے کہلوایا جا رہا ہے نبی اس پیغام کو پہنچائیں گے، یہ نبی کی ذمہ داری۔ بس جب نبی یہ دعوت پہنچائیں گے، یہ حکم پہنچائیں گے تو اس کے جواب میں ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ جب نبی نے کہلوایا قل هو اللہ احد تو ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا اگر ایک ہے وہ ایک اکلوتی ہستی ہے، یکتا ہے، تو ہم کہہ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس وہی ایک ہے۔ پھر نبی سے ارشاد ہوا، یہ منصب کا تقاضا بتا رہا ہوں کہ اگر نبی سے کہہ دیا جائے گا قل کے ساتھ کہ آپ کہیے، تو نبی پابند ہیں یہ کہنے کے، اور نبی کہیں گے۔ نوح کو حکم نہیں دیا گیا تھا، نوح اپنی مرضی سے کہہ رہے تھے ما سألتکم من اجر ان اجری الا علی اللہ، اگر کوئی اجر ہے تو اللہ کی طرف۔ لیکن نبی کو حکم دیا جا رہا ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ ساری زندگی نبی یہ دعوت دیتے رہے قل انی رسول اللہ الیکم، اے حبیب کہہ دیجئے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ یہ بھی منصب کا تقاضا ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تکلف نہیں کرنا۔ بھئی اگر کسی سے کہا جائے کہ اپنے عہدے کا بتاؤ، عام طور پر تکلف کیا جاتا ہے نا کہ حضور سنا ہے آپ فلاں عہدے پر فائز ہو گئے ہیں، آپ بڑی شخصیت بن گئے ہیں، اور وہ تکلف کرنے بس جی آپ کی دعا ہے۔ یہ تکلف ہے، تعارف کر رہے ہیں، انکساری اور تواضع کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں منصب الہیہ ہے وہاں پر تعارف نہیں کیا جائے گا، وہاں تکلف کا مظاہرہ نہیں ہوگا، وہاں تواضع انکساری نہیں ہے، وہاں دو ٹوک انداز میں بتایا جائے گا کہ میں رسول ہوں اللہ کی طرف سے، قل انی رسول اللہ الیکم، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔
تو نبی نے جب تک قوم کے درمیان موجود رہے لوگوں کو اس بات کی تبلیغ کی، لوگوں کو اس حقیقت سے آشنا کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ایک طویل عرصہ نبی نے زحمتیں اٹھائیں، محنت کی، مشقت کی، تہمتیں برداشت کی، تکالیف اٹھائیں، لیکن لوگوں کو بتایا، لوگوں سے کہلوایا، اور لوگوں نے کہا، جیسے کلمہ توحید کے جواب میں لوگ کہتے رہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ نے تو کہا تھا نا قل هو اللہ احد، تو لوگوں نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کو حکم ہوا قل انی رسول اللہ الیکم، کہہ دیجئے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، تو لوگوں نے نبی کی دعوت کے نتیجے میں، نبی کی محنت کے نتیجے میں، نبی کے تبلیغ کے نتیجے میں کیا کہا؟ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو اسی مزاج کے تحت، اسی طریقہ کار کے تحت خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے قل، اے حبیب اب اس سے آگے کہیے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، بتائیے لوگوں کو، کہیے لوگوں سے کہ ما سألتکم من اجر، نہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے الا المودۃ فی القربى، لیکن قریبیوں سے محبت کرو۔ جس طرح سے قل هو اللہ کے بعد لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، اور جس طرح سے قل انی رسول اللہ الیکم کے بعد محمد رسول اللہ پڑھا تھا، تو مسلمانوں یہ تقاضا ہے آیت کا کہ جب تم سے کہا جا رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو اس کے فوراً بعد ہم سب کی ذمہ داری ہے علی ولی اللہ پڑھیں، یہ تقاضا ہے اس آیت کا۔ بس آغاز کروا دیا گیا، اس کے بعد پھر قربہ کے حوالے سے سمجھتے چلے جائیے گا۔ البتہ جہاں کہیں اہل بیت کا تذکرہ ہو، جہاں کہیں اہل بیت کی معرفت کی بات ہو، تو لوگ اپنی محنتیں، اپنی توانائیاں، اپنی استعداد معاملات کو بگاڑنے پہ لگا دیتے ہیں کہ کسی طرح اس کے معنی کو تبدیل کر دیا جائے۔ آپ کسی بھی آیت، کسی بھی حدیث، کسی بھی اس میں چلے جائیں، جیسے ہی جہاں بھی آپ یہ دیکھیں گے تو فوراً کچھ افراد کے ایسے مروڑ اٹھتے ہیں کہ وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی طرح اس معنی کو، اس مفہوم کو تبدیل کر دیں۔ اب اس آیت کے اندر کہیں پہ بھی تبدیلی کی گنجائش نہیں، قل نہیں کر سکتے تبدیلی، لا اسألکم میں سوال نہیں کرتا من اجر، کسی قسم کے اجر کا، یہاں پر بھی تبدیلی کی گنجائش نہیں، تمام انبیاء کہتے رہے ہیں الا المودۃ فی القربى، لیکن قریبیوں سے، قرابت داروں سے محبت۔ یہاں پر صرف اور صرف قربہ جو ہے وہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے معنی کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور یہاں پر بڑی محنت کی ہے، بہت کوششیں کی ہیں کہ اہل بیت کے اس منصب کو، اہل بیت کی اس فضیلت کو تبدیل کر دیا جائے، بدل دیا جائے۔ تو ایک گروہ اٹھا اور کہنے لگا کہ حضور یہ جو کہا گیا ہے نا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ تبلیغ کر رہے ہیں، لوگ آپ کی بات سن نہیں رہے، لوگ بات مان نہیں رہے، بہت کم لوگ ہیں جو مسلمان ہو رہے ہیں، تو یہ جو ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، اور یہ باقی جتنے بھی مشرکین مکہ ہیں، آپ ان سے کہیے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہ رہا، کیا کرو؟ قرابت داری کا خیال کرو نا، ہم آپس میں رشتہ دار ہیں، اس رشتہ داری کا خیال کرو، مجھے تبلیغ کرنے دو، آ جاؤ مان لو اللہ کو ایک، میری رسالت کو مان لو۔ یہ بھولے بادشاہ اس طرح سے اس قربہ کی وضاحت کرتے ہیں کہ اپنے مشرک رشتہ داروں سے اس طرح سے گفتگو کرو، کیوں کہ دلیل یہ ہے کہ حضرت نوح نے بھی تو مشرکین سے کہا تھا، صرف تبدیل کرنے کے لیے، کہیں اہل بیت کا معنی و مفہوم نہ آ جائے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ مشرکوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم قرابت داری کی بنیاد پر اللہ کو ایک مان لو، ہم آپس میں رشتہ دار ہیں لہٰذا اللہ کو ایک مان لو، مجھے رسول مان لو، قرابت کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر، چونکہ میں ابو لہب کا رشتہ دار ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، چونکہ ہمارے قبیلے کا ابو جہل کے قبیلے کے ساتھ رشتہ داری ہے، چونکہ باقی مشرکین کے قبائل کے ساتھ ہماری آپس میں قرابتیں ہیں، رشتہ داریاں ہیں،
تو مان لو یہ ان قرابت داروں کو کہا جا رہا ہے. تو سوال یہ ہے حضور کہ اگر آپ کی یہ بات مان لی جائے کہ ان قرابت داروں کو، ان مشرکین کو کہا جا رہا ہے کہ ان سے محبت کرو، یا ہماری آپس کی محبت کی بنیاد پر اللہ کو ایک مان لو، تو مجھے یہ بتاؤ کہ اگر وہی مشرکین، بھائی محبت تو دو طرفہ ہوتی ہے نا، وہی مشرکین آ کر آپ کے اس مفہوم کے مطابق، آپ یہ جو مفہوم بیان کر رہے ہیں قربا کا، قرابت داروں کا، قریبیوں کا، تو آپ کے اس مفہوم کے مطابق اگر ابو جہل آ کر کہے، ابو لہب آ کر کہے، یا اور اتنے سارے ابو ہیں، وہ ان میں سے کوئی ایک آ کر کہے کہ حضور آپ قرابت اور رشتہ داری کا خیال کیجئے، ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہیے، آپ رشتہ داری کا خیال کیجئے اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیجئے، آپ رشتہ داری کا خیال کیجئے، قرابت داری کا خیال کیجئے، اور یہ جو آیات الہیہ ہیں ان کو بیان کرنے سے رک جائیے. تو کیا نبی رک جائیں گے؟ یہ بات تو وہ پہلے آ کر چکے ہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت ابو طالب کے پاس بار بار آیا کرتے تھے کہ قرابت داری کا خیال کیجئے، رشتہ داری کا خیال کیجئے، اپنے بھتیجے سے کہیے کہ اسلام کی تبلیغ سے رک جائے، ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں، ہم آپس میں رشتہ دار ہیں. وہ بات جو مشرکین کہا کرتے تھے، تم نے اہل بیت کے درد سے منہ موڑنے کے لیے وہ مشرکین کے برابری پر لے آئے ہو. یعنی قربا کا مطلب مشرکین رشتہ دار؟ تو یہ تو نہیں ہو سکتا. کوئی بھی ذی شعور، کوئی بھی عقل مند آدمی اس کو تسلیم نہیں کرے گا، اور نہ ہی یہ قابل تصور ہے. پھر کہتے ہیں کہ نہیں، اچھا چلیں آپ کی یہ بات مان لیتے ہیں کہ ہاں مشرکین رشتہ دار نہیں ہو سکتے، تو پھر کون سے رشتہ دار ہیں؟ قربا سے مراد یہ کن رشتہ داروں کی محبت ہے؟ تو کہتے ہیں یہ اپنے اپنے رشتہ داروں کی محبت ہے. اپنے اپنے رشتہ داروں سے محبت کرو. یعنی اجر رسالت یہ ہے، نبی نے 23 سال محنت کی، تمام انبیاء کی محنتوں کا نچوڑ، ایسی محنت جو قیامت تک جاری رہے گی، اس کا صلہ نبی کو نہیں دینا، اپنے رشتہ داروں کو دینا ہے. اپنے رشتہ داروں سے محبت کرو. اسلام لے آئے ہو، اپنے اپنے رشتہ داروں سے محبت کرو. بھائی ہم تاریخ اسلام گواہ ہے، پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آخرت کے باب میں احادیث موجود ہیں، وہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہر جگہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ رشتہ داریوں کا کوئی مقام نہیں. ہاں صلہ رحم کا اپنا ایک علیحدہ باب ہے، لیکن ہمیں تاریخ اسلام دکھاتی ہے کہ باپ بیٹے کے خلاف لڑ رہا ہے، بیٹا باپ کے خلاف لڑ رہا ہے، بھائی بھائی کے خلاف اسلام کی سربلندی کے لیے ہوا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اسلام جو دین کے معاملے میں بہن بھائی کے رشتے کو، بھائی بھائی کے رشتے کو، باپ بیٹے کے رشتے کو اہمیت نہیں دے رہا، وہ اجر رسالت کے طور پر رشتہ داریوں کو اہمیت دے گا؟ تو باقی دو قول بچتے ہیں کہ یہ نبی کے رشتہ دار ہیں، نبی کے قریبی ہیں، یا اس ذات کے قریبی ہیں جو نبی کو حکم دے رہا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ اس ذات کے قریبی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی مسلمان کی عبادت کو اٹھا کے دیکھیے، وہاں پر کہا جاتا ہے قربتاً الی اللہ، اللہ کی قربت کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قربت حاصل کرنا ہر فرد کی ذمہ داری ہے. ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے قریب ہو عبادتوں کے ذریعے سے، اللہ کے قریب ہو دعاؤں کے ذریعے سے، اللہ کے قریب ہو نیک اعمال انجام دے کر. جب سب لوگوں کی ذمہ داری ہے اللہ کے قریب ہونے کی، تو اس کا مطلب یہ ہے، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے اتنے اچھے اعمال انجام دیے کہ وہ اللہ کے قریب ہیں، اور خداوند متعال انہی کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے حبیب آپ تو اس دنیا سے چلے جائیں گے، رسالت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، ان انسانوں کو بتائیے، ان مسلمانوں کو بتائیے کہ اس کے بعد اجر رسالت یہ ہے کہ میرے قریبیوں سے، ان ہستیوں سے جو میری قربت کا وہ ہیں، جن کے پاس میری قربت ہے، جو میری قریبی ہستیاں ہیں، جس طرح سے مقربان درگاہ الہی فرشتے ہیں، اس طرح سے کچھ ہستیاں ہیں، ان کی محبت اختیار کرو. تو یہ ہستیاں در حقیقت
نبی کے قریبی بھی ہیں اور خداوند متعال کی بھی قریبی ہیں. رشتہ داری کی بات نہیں ہو رہی، قرابت داروں کی بات ہو رہی ہے. اللہ کی قریبی کچھ ہستیاں ہیں. اور یہیں سے ایک اور مسئلے کی طرف بھی اشارہ کرتا چلوں کہ نبی قدم قدم پر تعارف کروا رہے ہیں. اجر رسالت جن کا ادا کرنا ہے، آپ روایات اٹھا کر دیکھیں، اہل سنت کی روایات بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ قرابت دار کون ہیں؟ فاطمہ ہیں، علی ہیں، حسنین ہیں. یہ ہیں قرابت دار. دلیل کے طور پر، حجت کے طور پر عرض کیے دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کی آل کی محبت کس بنیاد پر ہے؟ اب بعض لوگوں نے جب اپنی زندگی کے اندر، تاریخ اسلام میں جگہ جگہ نبی کی اور خاندان اہل بیت کی، نبی کی اور نبی کے قرابت داروں کی محبت دیکھی تو یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ محبت جو ہے، یہ الفت جو ہے، وہ رشتہ داری کی بنیاد پر ہے. لیکن نبی رشتہ داری کی بنیاد پر محبت نہیں کر رہے. رشتہ داری کی بنیاد پر فاطمہ سے محبت نہیں ہے. رشتہ داری کا تقاضا یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ آپ کہیں کہ نبی جب بھی مدینے سے باہر جا رہے ہیں تو سب سے آخر میں فاطمہ سے ملتے ہیں، مدینے میں واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے فاطمہ سے ملتے ہیں. اس کو آپ رشتہ داری کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر فاطمہ محفل نبی میں آئیں اور نبی اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں تو یہ رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ رشتہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ بیٹی باپ کا احترام کرے، باپ بیٹی کے احترام میں نہ کھڑا ہو. اور اس سے بھی بڑھ کر کتنی ہی صحیح کتابوں کے اندر احادیث ہیں کہ جناب سیدہ فاطمہ کے بارے میں کہا گیا ہے سیدۃ نساء العالمین، کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. اگر فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں تو جنت کیا ہے؟ جنت وہ مقام ہے جو مسلمانوں کو اچھے اعمال کی بنیاد پر ملے گی، جس کا تعلق اعمال سے ہے. تو فاطمہ ان عورتوں کی، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. تو یہ تو اعمال کی بنیاد پر ملنے والی جگہ ہے، یہ رشتہ داری کی بنیاد پر ملنے والی نہیں ہے. گویا نبی جب یہ فرما رہے ہیں کہ فاطمہ سیدۃ نساء العالمین ہے تو گویا کہ نبی یہ بتا رہے ہیں کہ جس نے بھی جنت میں جانا ہے وہ فاطمہ کی زندگی کے مطابق، فاطمہ کی سیرت کے مطابق چل کر جنت میں جا سکتا ہے، فاطمہ سے مقابلہ کر کے جنت میں نہیں جا سکتا. اگر نبی یہ فرما رہے ہیں کہ حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے سرداروں کے، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یہ حدیث کب فرمائی ہے؟ جب حسن اور حسین بچے ہیں. لیکن نبی فرما رہے ہیں کہ یہاں بچوں کا اور بڑوں کا معیار نہیں ہے. حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. بوڑھے ہوں وہ جوان ہو کر جائیں گے، بچے ہوں وہ جوان ہو کر جائیں گے، جنت میں سب جوان ہوں گے. اور حسن اور حسین ان تمام افراد کے سردار ہیں. جب نبی یہ کہہ رہے ہیں تو یہ رشتہ داری نہیں ہے، بلکہ نبی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ قرابت دار ہیں، یہ وہ اللہ کی قریبی ہستیاں ہیں، میری بھی رشتہ دار ہیں. یہ عہدے کا تقاضا نہیں ہے، عہدے کا تقاضا نہیں، بلکہ یہ وہ قرابت دار ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کی قریبی ہستیاں ہیں. ان سے مقابلہ کر کے جنت میں نہیں جا سکتے، ان کی پیروی کر کے جنت میں جا سکتے ہو. وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اور ان کا باپ ان دونوں سے بہتر ہے. تو یہ جو قرابت دار بتائے گئے ہیں، یہ جو مودت فی القربا کے اندر قربا ہیں، یہ نبی کے رشتہ دار ہونا اپنی جگہ پر، لیکن ان کا منصب، ان کا عہدہ، ان کا مقام بہت بلند ہے. ان کا مقام وہ ہے کہ جس کے لیے حضرت نبی کریم ارشاد فرما رہے ہیں، ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ مودت فی القربا کا اعلان کر دو کہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اہل بیت سے محبت کریں اور اس محبت کے ذریعے سے نجات پا سکتے ہیں، اس مودت کے ذریعے سے نجات پا سکتے ہیں. اے کاش
اس آیت کی بنیاد پر عمل کیا جاتا، مودت کا مظاہرہ ہوتا، محبت کا مظاہرہ ہوتا، آل محمد سے محبت کا تقاضا یہ نہیں تھا جو کربلا کے اندر خاندان اہل بیت سے سلوک روا رکھا گیا۔ آج کی شب حسین کے شش ماہے سے منسوب ہے۔ آج علی اصغر کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ آج کی شب میں جب بھی علی اصغر کا نام آتا ہے تو پہلی چیز جس کا تصور ذہن میں آتا ہے وہ پیاس ہے۔ کربلا میں یوں تو سبھی پیاسے تھے، امام حسین سے لے کر حضرت علی اصغر تک سب پیاسے تھے، لیکن سب کی پیاس اگر ایک ہی وقت سے شمار کی جائے تو جیسے ہی کوئی شہید ہو جاتا ہے اس کی پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ جب بھی کوئی شہید ہو کر گرتا تھا، مسلم ابن اوسجہ گرے ہیں تو کہا کہ اے حسین آپ کے نانا جام کوثر لے کر آ گئے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر گرے تو کہا کہ میرے لیے جام لے آئے ہیں۔ ہر گرے، عباس، اکبر، اون محمد، قاسم، جو بھی اس دنیا سے جا رہا ہے اس کی پیاس ختم ہو رہی ہے، لیکن علی اصغر کربلا کا وہ شہید ہے جس کی پیاس سب سے آخر میں بجھی۔ وہ وقت کہ جب عصر عاشور امام حسین نے میدان کربلا کے اندر کھڑے ہو کر استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ اس استغاثے کی آواز سن کر، اس تنہائی کے نوحے کی آواز سن کر، اس اکیلا رہ جانے کی صدائیں سن کر کہیں اور اثر ہوا یا نہیں ہوا، خیمہ حسینی کے اندر گریے کی آواز بلند ہوئی، عورتوں نے رونا شروع کیا۔ اب جو عورتوں کے رونے کی آواز سنی، حسین خیام میں واپس آئے، عورتوں کو دلاسا دیا، عورتوں کی مخدرات عصمت کی ہمت بندھائی کہ صبر کرو، تمہیں ابھی بڑی سخت منزلوں سے گزرنا ہے، یہ مقام، یہ منزل بڑی سخت ہے کہ میری زبان سے استغاثہ سنو، میری تنہائی کا نوحہ سنو، لیکن تمہیں اس سے بھی زیادہ سخت منزل سے گزرنا ہے۔ بیویوں کو تسلی دیتے چلے جا رہے ہیں حسین کہ ایک دم ایک ننھے سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ جیسے ہی آواز آئی تو حسین کہتے ہیں رباب ناولینی الصغیر، مجھے میرا بچہ دو، میں اس سے رخصت ہو لوں، میں اسے پیار کر لوں، میں اسے چوم لوں، میں اپنے علی اصغر کو اپنی آغوش میں لے لوں۔ بس عزادارو امام حسین نے حضرت علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا۔ جیسے ہی حسین کی نظر علی اصغر کے چہرے پر پڑی، نیلے نیلے ہونٹ، پیاس کی شدت سے سوکھے ہوئے ہونٹ دیکھ کر حسین سے صبر نہیں ہوا۔ مولا خیمے سے لے کر چلے کہ میں علی اصغر کو لے کر جاتا ہوں، شاید یہ امت رحم کھا لے، شاید یہ امت اس 6 ماہ کے بچے پر ترس کھا لے، شاید ایک گھونٹ پانی دے دے۔ بس حسین لے کر چلے۔ اب جو حسین خیام سے باہر تشریف لے کر آئے، دھوپ کی شدت سے علی اصغر کا چہرہ کملانے لگا۔ دھوپ کی شدت کو دیکھ کر حسین نے اپنے معصوم کے چہرے پر اپنی ابا کا دامن ڈال دیا۔ اب جو حسین آگے بڑھے، لشکر نے دیکھا کہ حسین اپنے ہاتھوں پر کچھ اٹھا کر لا رہے ہیں، لشکر یہ سمجھا کہ حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں، قرآن لے کر آ رہے ہیں، حسین ابھی خطبہ دیں گے۔ لشکر کی عادت یہ تھی، ان کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ دیکھو جب بھی حسین تم سے خطاب کرنے کے لیے آئیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم حسین کی گفتگو سے متاثر ہو کر لشکر حسین میں شامل ہو جاؤ۔ تم ایک کام کیا کرو، جیسے ہی حسین تمہارے سامنے آ کر کھڑے ہوں اپنی ڈھالوں کو بجانا شروع کر دیا کرو، زمین پر زور زور سے پیر مارا کرو،
آوازیں نکالا کرو، شور و غوغا بپا کر دیا کرو، اس طرح سے حسین کی آواز تمہارے کانوں میں نہیں آئے گی۔ بس عزادارو جیسے ہی حسین لشکر کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنی ڈھالیں بجانا شروع کیں، انہوں نے اپنی تلواریں نکال کر تلواروں کو تلواروں سے ٹکرانا شروع کیا۔ ان آوازوں کے شور میں بس حسین نے کچھ نہیں کہا، اپنے 6 ماہ کے بچے کے چہرے سے اپنی ابا کا دامن ہٹا دیا۔ دامن کا ہٹنا تھا، وہ تمام افراد جو ڈھالیں بجا رہے تھے، وہ جو شور و غوغا کر رہے تھے، ان کے ہاتھوں سے تلواریں گر گئیں، نیام سے وہ ڈھالیں گر گئیں، پریشان ہو گئے، گریہ کرنا شروع کر دیا کہ ارے حسین بولتا ہوا قرآن لے کر آ گیا ہے۔ اب جو حسین نے گفتگو شروع کی، مجمع پہ خاموشی طاری ہو گئی۔ حسین کہتے ہیں ارے تمہاری نظروں میں قصوروار ہوں تو میں، کوئی ظلم کیا ہے، کوئی گناہ کیا ہے تو میں نے کیا ہے، اس بے شیر کا تو کوئی قصور نہیں، اس 6 ماہ کے بچے کا تو کوئی قصور نہیں۔ اگر تمہارے اندر تھوڑی سی مسلمانی ہے، تھوڑی سی انسانیت ہے تو اس بچے کو تھوڑا سا پانی دے دیجئے۔ بس اس گفتگو کے شروع ہونا تھا، لوگوں نے رونا شروع کیا۔ لوگوں نے جو رونا شروع کیا، تیور بدلنے شروع ہوئے۔ عمر سعد نے یہ سارا منظر دیکھا، حرملہ سے کہا کلام الحسین، ارے کلام حسین کو ختم کرو، اس ننھے سے بچے کا شہید کر دو۔ حرملہ نے علی اصغر کو شہید کرنے کے لیے کسی معمولی تیر کا انتخاب نہیں کیا۔ صبح سے تیر چل رہے ہیں، حسین کے جوانوں پر تیر چل رہے ہیں، کبھی مشق سکینہ پر تیر لگ رہے ہیں، نماز پڑھنے والے نمازیوں پر تیر لگ رہے ہیں، لیکن یہ سب تیر معمولی تیر تھے۔ حرملہ نے علی اصغر کو شہید کرنے کے لیے، حسین کے کلام کو منقطع کرنے کے لیے اس تیر کا انتخاب کیا جو علی اصغر کے قد سے 2 گنا تھا۔ اس تیر کا انتخاب کیا جو گھوڑوں کو مارے جاتے تھے، اس تیر کا انتخاب کیا جس کا وزن زیادہ تھا، علی اصغر کا وزن کم تھا۔ اجرکم علی اللہ، مولا سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ بس عزادارو اس تیر کا چلنا تھا، حسین کے ہاتھوں میں علی اصغر ذبح ہو گیا۔ 3 حالتیں ہیں جو علی اصغر کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں۔ علی اصغر کس طرح سے شہید ہوئے۔ تیر لگنے کے بعد حسین 7 قدم آگے بڑھتے ہیں، 7 قدم پیچھے آ جاتے ہیں، پھر خیام کی طرف بڑھتے ہیں، پھر واپس پلٹ آتے ہیں۔ ارے میں کس منہ سے جا کر رباب کو بتاؤں کہ تمہارے اصغر کی پیاس بجھا دی گئی۔ حسین نے دل کڑا کیا، رباب کے قریب پہنچے۔ اب جو پہنچے ہیں تو وہ جو 3 حالتیں علی اصغر کی بیان ہوئی ہیں کتابوں کے اندر، جانتے ہیں کیا ہے؟ پہلی حالت یہ بیان ہوئی کہ تیر لگنے کے بعد علی اصغر کی کیفیت کیا تھی؟ انقلب علی ید ابی ہے، یہ 6 مہینے کا چھوٹا سا بچہ اپنے باپ کے ہاتھ پر پلٹ گیا۔ دوسری روایت بیان کرتی ہے ذبح من الاذن الی الاذن، ارے یہ ننھا سا بچہ، تیر اتنا بڑا تھا، ذبح من الاذن الی الاذن، ایک کان سے دوسرے کان تک علی اصغر ذبح ہو گیا۔ اور تیسری حالت حضرت ام رباب نے خود بیان کی ہے۔ بی بی کہتی ہے، علی اصغر کی ماں کہتی ہیں عزادارو ابھی چند دن پہلے قربانی کے دن گزرے ہیں، آپ نے مختلف جانوروں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ جب بھی کسی بڑے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ذبح کا لفظ استعمال نہیں کرتے، اونٹ کو ذبح نہیں کرتے، اونٹ کے لیے ہمیشہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ نہر کا لفظ ہے، اس لیے کہ اونٹ بہت بڑا ہوتا ہے، اونٹ کی قربانی بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، اسے نہر کیا جاتا ہے۔ امام حسین نے جیسے ہی علی اصغر کو ان کی ماں کے ہاتھ میں دیا، بی بی نے اپنے ننھے سے بچے کو ہاتھ میں لے کر بی بی تڑپ کر کہتی ہے علی اصغر مثلو کا تو نہر، علی اصغر تیرے جیسے بچوں کو نہر کیا جاتا ہے۔
اجرکم علی اللہ، مولا سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ بس عزادارو ایک مصیبت اور سن لیجئے، حسین نے علی اصغر کو لیا، علی اصغر کو لے کر دفن کرنے کے لیے چلے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، مسلمانوں میں رواج یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس دنیا سے رخصت ہو جائے، جب بھی کوئی اس دنیا سے چلا جائے تو جہاں اس کا تجہیز و تکفین کا اہتمام کیا جاتا ہے، میت اٹھانے سے پہلے اس کے لیے قبر کھودی جاتی ہے۔ باپ جنازہ نہیں اٹھاتا، لوگ جنازہ اٹھاتے ہیں، لیکن ہائے حسین کی مظلومیت، اپنے بیٹے کا جنازہ لے کر جا رہے ہیں اور جا قبر کی تلاش میں پھر رہے ہیں۔ ارے مسلمانوں، پہلے قبر کھودی جاتی ہے، لیکن حسین کی مظلومیت دیکھیے کہ بیٹے کو لا کر پہلے زمین پر رکھتے ہیں، پھر اپنے ہاتھوں سے علی اصغر کی قبر کھود رہے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔